بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارا معاشرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں انوار احمد، آپ دیکھ رہے ہیں 4 ٹی وی۔ ناظرین محترم، آج چاند نظر آ گیا ہے۔ اس طرح وہ مہینہ جو قربانی کا مہینہ ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ آپ کے لیے، ہمارے لیے یقیناً یہ چاند نوید مسرت ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اپنی قربانیوں کو پیش کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کی کیفیت کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ ناظرین، الحمدللہ مسلمان عید قرباں کے موقع پر بڑے جوش اور جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ قربانیاں کرتے ہیں، اور وہ اس سلسلے میں کوشاں رہتے ہیں کہ مسائل سے واقف ہوں، جانور سے متعلق کہ کیسا جانور خریدا جائے، کس طرح کا عیب اس میں نہ ہونا چاہیے، اور چھوٹی موٹی جو چیزیں قابل معافی ہیں وہ کیا ہیں، یہ سب آپ جاننا چاہیں گے۔ اور آپ کو خوشی ہوگی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین مولانا مفتی حافظ سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ۔ میں مفتی صاحب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، آئیے راست آپ سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم مفتی صاحب سے خواہش کریں گے کہ چاند نظر آ گیا ہے، ہلال نظر آ گیا ہے، تو اب ایسے وقت کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی عظیم فضیلت بیان فرمائی ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی رب ذوالجلال نے خاص طور پر اس مبارک مہینے کی ابتدائی 10 دنوں کی نہایت ہی عظمت اور فضیلت اپنے قسمیہ کلمات کے ذریعے سے واضح اور ظاہر فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور قسم ہے طاق کی۔ مفسرین کرام احادیث شریفہ کی روشنی میں بیان کرتے ہیں کہ یہ 10 راتیں یہاں بطور قسم کے ذکر کی گئی ہے، وہ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد ہیں، اور والشفع والوتر میں شفع سے مراد 10 ذی الحجہ ہے اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ ہے۔ اس اعتبار سے یہ ابتدائی 10 دن بڑی شان اور عظمت کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج جیسا اہم ترین فریضہ بھی انہی دنوں میں مقرر فرمایا ہے، چنانچہ 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 اور 12، 13، پھر اس سے پہلے 8 تاریخ مہینہ میں، اس طرح حجاج کرام 5-6 دن مناسک حج میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ اب جو لوگ اپنے اپنے مقام پر رہتے ہیں ان کے لیے اس مبارک مہینے کے ابتدائی دنوں میں جذبہ اپنے دلوں کے اندر یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہم قربانی دیں، اور اس کے لیے پہلے ہی سے ذہنی طور پر آمادگی ہونی چاہیے، اور نیک اعمال کے ذریعے سے اس مبارک مہینے کا آغاز کرنا چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب ترین یہ دن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور اس میں عمل صالح کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اس کی راتیں بعض خصوصی فضیلتوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قدر کی رات جیسی شان اور عظمت والی ہیں۔ تو حبیب آقا علیہ السلام نے چاند دیکھنے کے بعد ہی ایک خاص بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو قربانی دینا چاہتے ہیں، جن پر استطاعت کی وجہ سے قربانی لازم اور ضروری ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو لوگ استطاعت نہیں رکھتے لیکن قربانی نفل دینا چاہتے ہیں، تو وہ چند باتوں کو ملحوظ رکھیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ پہلے ہی سے اس مہینے سے پہلے اہتمام کر لیں، چاند دیکھنے کے بعد سے قربانی دینے تک وہ لوگ اپنے ناخن نہ ترشوائیں، مونچھ کے بال نہ کتروائیں، اور سر کے بال نہ کتروائیں، جسم کے زائد بالوں کو وہ دور نہ کریں۔ ہاں، البتہ کسی کو صفائی کر کے طویل عرصہ ہو گیا ہے، یعنی اگر 10 ذی الحجہ تک نہ کاٹے تو 40 دن سے زائد عرصہ ہو جاتا ہے، اور ایسی غفلت میں وہ رہا تھا کہ یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، تو اس کو حکم ہے کہ وہ اپنے زائد بال کاٹے، کیونکہ 40 تک نہیں پہنچنا چاہیے، ورنہ
عام طور پر اس کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ قربانی کو ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، تو قربانی کیا ہے؟ ایک جانور ہی کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، دراصل اس کے پیچھے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ایک اسپرٹ پیدا کرنا ہے، ایک جوش و جذبہ اور ولولہ ہمیں بیدار کرنا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا اللہ پاک نے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کی بارگاہ میں ہرگز جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا ہے، لیکن تمہارے دلوں کی پرہیزگاری جو ہے اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے، تو پرہیزگارانہ انداز سے اس مہینے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ناظرین، مفتی صاحب کی اس اہم گفتگو کے بعد آئیے ہم اپنے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں سید ولی الدین خاصی پورے سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ مقروض ہوتے ہوئے بھی اگر قربانی دینا چاہ رہے ہیں تو کیا قربانی قبول ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی جانور خریدنے کے بعد اس میں کوئی نقص نظر آ جائے تو اس صورت میں ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے کال کیا۔ جی، مقروض ہونے کے بعد اگر قربانی دیں تو کیا مقروض کی قربانی ادا ہو جاتی ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے۔ ہمارے ذہنوں میں بہت زیادہ یہی سوال ہلچل مچا رہا ہے کہ مقروض ہے تو قربانی کیسے دیں؟ مقروض بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو بنیادی ضروریات کے لیے اسباب مہیا نہیں ہونے کی وجہ سے قرض دار ہو جاتے ہیں، قرض لے کر اپنے زندگی کے ایام گزارتے ہیں اور کما کے اپنے قرضوں کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے حضرات تو صاحب نصاب نہیں ہوتے ہیں، غربت میں ہیں اور ضرورت کے لیے قرض کی ضرورت پیش آتی ہے، تو وہ بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے قرض کا بار اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ ایسے حضرات کے اوپر قربانی بنیادی طور پر واجب ہے نہیں، لہٰذا زحمت کرنے کی ضرورت نہیں کہ قرض لے کر آپ قربانی دیں۔ ہاں، البتہ نیک اعمال کریں، اللہ اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمیشہ صدق دل کے ساتھ رجوع ہوں، نمازوں کی پابندی کریں اور دیگر ضروریات دین کا اہتمام کریں۔ اب دوسری نوعیت ہے مقروض حضرات کی، جو کاروبار کے لحاظ سے الحمدللہ اسباب و وسائل کے اعتبار سے بہت ہی خوشحال ہے، صاحبان نصاب ہیں، لیکن ان کی اپنی اور کچھ ضروریات ہے، بنیادی ضروریات نہیں ہیں، لیکن وہ آسائش کے لیے اور اپنے سرمایہ کو اور بڑھانے کے لیے، تجارت کو مزید فروغ دینے کے لیے قرضہ لیتے ہیں، یا غیر ضروری چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے قرض لیتے ہیں۔ تو ایسے مقروض حضرات وہ ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، اب اگر واقعی ان کے پاس بنیادی ضرورتوں سے زائد چیزیں اگر حساب کی جائیں تو ان کے قرض ادا ہونے کے بعد بھی وہ صاحب نصاب رہتے ہیں، یعنی 42.5 تولے چاندی کی اتنی رقم کے مالک بن جاتے ہیں۔ ضروریات زندگی سے زائد جو سامان ان کے پاس ہے اس میں سے قرضہ نکالنے کے بعد وہ اتنے رہتے ہیں کہ صاحب نصاب ہی قرار پاتے ہیں۔ تو ایسے مقروض حضرات کو قربانی ہر حال میں دینا چاہیے، یہ قرضہ ان کے لیے قربانی میں مانع اور رکاوٹ کا سبب نہیں بن سکتا ہے۔ دیگر ضروریات جس کو آسائش کو وہ اپنی ضروریات سمجھتے ہیں، اس میں جس طرح قرضہ لے کر وہ اپنی وہ خواہشات اور آسائش کی تکمیل کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ ان پر پابندی یہ آتی ہے کہ وہ قرض اگر ضروریات کے قربانی کے لیے رقم موجود نہیں ہے تو قرضہ ہی کیوں نہ ہو لے کر ادا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحبان نصاب ہیں، یعنی اتنا قرضہ ہے کہ ان کے پاس ضرورت سے زائد جو سامان ہے، 3 جوڑے ہیں بنیادی ضرورت کے، 3 سے زائد لباس ہے، ایک آدمی کے لیے ایک موبائل فون بنیادی ضرورت ہے، 2 3 4 موبائل ہوتے ہیں، ایک گاڑی اس کے لیے بنیادی ضرورت ہے، 2 3 گاڑیاں ہوتی ہے، 2 روم اس کے لیے بنیادی ضروریات میں داخل ہے، اس سے زائد اس کے پاس حجرے اور کمرے ہیں، بالا خانے ہیں، برآمدیں ہیں اور مکان میں بڑی وسعت اور اس کے لیے آسائش کی ساری سہولتیں موجود ہیں، تو یہ ضرورت سے زائد جو چیزیں ہیں یہ بھی شمار میں آئے گی قربانی کے باب میں۔ وہ سب کو شمار کرنے کے بعد آپ کے قرضے کو آپ دیکھ لیں کہ کتنا قرضہ ہے، اگر ان سب چیزوں میں سے قرضہ ادا کریں تب بھی پھر آپ 42.5 تولے چاندی کی اتنی رقم کے مالک وہ سارے ضرورت سے زائد سامان کو بیچ کے بن سکتے ہیں، تو پھر آپ پر قربانی لازم ہے۔ یہ قرضہ آپ کے لیے مانع اضحیہ نہیں بنتا، قربانی میں مانع رکاوٹ نہیں بنتا۔ ٹھیک ناظرین، ایک اور کالر کو ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عارف الدین غازی ہے، میں یاقوت پورے سے بات کر رہا ہوں جی۔ میرا سوال یہ ہے کہ مرحومین کے لیے جو قربانی دینے کا ہے وہ کہاں تک مسئلہ اس کو سمجھائیں، اور بعض لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی دیا کرتے ہیں، اس کا کیا ہے؟ اور پھر نابالغ بچوں کے لیے یہ 3 چیزیں ہوں گی۔ ابھی مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ چاند دیکھنے کے بعد بال ترشوانا یا ناخن ترشوانا نہیں چاہیے، اگر یہ غلطی ہو چکی ہے تو پھر اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی
بہت شکریہ آپ کی کال کا. جانور خریدنے کے بعد اگر اس میں عیب نظر آ جائے, اگر مالدار نے جانور خریدا ہے اور اس میں کوئی عیب آ جائے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس جانور کو کسی اور کام میں استعمال کر لے, قربانی کے لیے دوسرا عیب سے سالم جانور خریدے. ہاں البتہ کوئی غریب آدمی تھا, اس پر بنیادی طور پر قربانی واجب نہیں تھی, وہ نفل قربانی دینے کے ارادے سے کوئی جانور خریدا تھا اور اس میں عیب نکل گیا, تو ایسی صورت میں اس کے لیے وہی جانور کو قربان کر دینا چاہیے, الگ جانور لینے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ نفل قربانی دے رہا تھا. نفل قربانی دینے والا جب جانور قربانی کی نیت سے خریدتا ہے تو وہی جانور قربانی کے لیے متعین ہو جاتا ہے, اس کو اس کے جانور کے حوالے سے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو صاحب ثروت ہے, صاحب نصاب ہے, وہ قربانی کے لیے جانور خریدتا ہے تو جانور متعین نہیں ہوتا ہے, لہٰذا عیب آنے کی صورت میں اس کو جانور دوسرا اختیار کرنا چاہیے. یہ جانور کو اگر فروخت کرنا چاہتا ہے تو فروخت بھی کر دے سکتا ہے. مرحومین کے نام سے قربانی, مرحومین کے نام سے قربانی دینے کا جہاں تک مسئلہ ہے, اس کو ایصال ثواب میں شمار کیا جاتا ہے. ایصال ثواب کے بارے میں تو سارے مسلمان متفق ہیں کہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے اعمال خیر کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے, کیونکہ احادیث صحیحہ میں ثواب مرحومین کو پہنچانے کی روایات ملتی ہے. اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تھا, صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ میری والدہ انتقال کر گئی ہے, کیا ان کی طرف سے کوئی نیک کام میں کر کے اس کا ثواب ان کو ہدیہ کروں تو کیا واقعتاً یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں پہنچتا ہے. بخاری شریف میں کوئی خاص عمل کا ذکر نہیں ہے بلکہ تصدق کے الفاظ انہوں نے بیان کیے. افاتصدق عنہا, کیا میں ان کی طرف سے کوئی بھی خیر خیرات کر سکتا ہوں, کوئی بھی کار ثواب کر سکتا ہوں؟ تصدق میں خیرات کرنا ہی نہیں آتا ہے بلکہ ہر ثواب کا کام تصدق میں آ جاتا ہے, تو کسی بھی قسم کا ثواب کا کام کر کے کیا اس کا ثواب ان کو پہنچا سکتا ہوں؟ تو آقا علیہ السلام نے نعم فرمایا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کار ثواب ہے کہ نہیں ہے؟ ہر ایک کی واجب قربانی تو اس کو اپنے طور پر ہر حال میں کرنی ہے, علاوہ اس کے اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو وہ کار ثواب میں آتا ہے یا نہیں آتا, یہ طے کر لینا ہے. سارے مسلمان یہی کہیں گے کہ کار ثواب ہی ہے, قربانی ثواب کا کام ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک میں یہ آیا ہے کہ کار ثواب کر کے کیا اس کو مرحومین کے لیے پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو سرکار نے اس سوال کے جواب میں نعم فرمایا, ہاں فرمایا. تو لہٰذا اس حدیث پاک کی روشنی میں ایک عام قاعدہ مل گیا, اور اس قاعدے کے عموم میں یہ گنجائش ہے کہ کوئی بھی نفلی کام, کوئی بھی خیرات, کوئی بھی نیک کام کر کے کسی مرحوم کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے. قربانی بھی مرحومین کی طرف سے آپ کر سکتے ہیں, اس کے سلسلے میں کوئی تأمل کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ یہ غلط فہمی جو ہے کہ اپنی واجب قربانی کے بجائے اپنے مرحومین کی طرف سے ہم ادا کر دیں یہ کافی ہے, یہ غلط فہمی قابل اصلاح ہے, لائق ازالہ ہے. اپنی قربانی ادا کرنے کے علاوہ مرحومین کی طرف سے قربانی کریں گے تو یہ اچھی بات ہوتی ہے. ناظرین آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, آپ کے کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو, لائن ڈراپ ہو گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی دینا, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے نام سے قربانی دینا یہ بھی ایک بہت بڑی فضیلت کو پانے کا ذریعہ ہے. اور جامع ترمذی میں حدیث مبارک ہے سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ آپ ہر سال 2 قربانیاں دیا کرتے تھے. آپ سے استفسار آپ کے شاگرد نے کیا تو آپ نے فرمایا ایک تو اپنی طرف سے قربانی دیتا ہوں, ایک قربانی وہ ہے کہ جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی طرف سے دیتا ہوں. تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے اجازت عطا فرمائی تھی, لہٰذا حضور پاک علیہ السلام کی اجازت اور آپ کے حکم سے امر سے امرانی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نبی کریم علیہ السلام کا امر تھا اس لیے میں دیا کرتا ہوں. تو اس میں بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ ان کو حکم دیا تھا تو وہ قربانی دیتے تھے, آپ کو تو حکم نہیں دیا ہے آقا علیہ السلام نے, آپ کیوں دے رہے ہیں؟ تو یہ حکم دینے کا مطلب جس کو حکم دیے وہی کرنا ایسا مطلب نہیں ہے. ایسی تعبیر احادیث میں بہت جگہ آتی ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ مجھ کو نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا ہے کہ میں امرانی بقتل الوزغ, گرگٹ کو ماروں. تو اب آپ یہ سمجھیں گے کیا ایک صحابی نے بیان کیا مجھے حکم دیا ہے میں ماروں, لہٰذا اگر آپ گرگٹ کو مارتے ہیں تو گناہگار قرار پاتے ہیں کہ آپ کو تو حکم نہیں ہے, یہ مطلب نہیں ہوتا. یعنی اس امر کے بیان سے اس فعل کا فعل مباح ہونا, فعل مستحسن ہونا, فعل جائز ہونا, فعل مشروع ہونا معلوم ہوتا ہے. تو یہ مشروع ہے, جائز ہے, یہ ثواب کا کام ہے, اس کے بارے میں کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی ہے, یہ مطلب ہے اس کا. تو حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا عمل ہے, اور جیسا کہ ابھی عمومی قاعدہ شریعت کا آپ نے سماعت فرمایا اس قاعدے کے اعتبار سے یقیناً مسلمان اپنے آقا علیہ السلام کی طرف سے قربانی دے سکتے ہیں, مگر پھر وہی بنیادی بات یاد رکھیں, اپنی واجب قربانی ادا کریں,
اپنے آقا علیہ السلام کی خدمت میں بھی قربانی کا ہدیہ کریں. اور واجب قربانی ادا کرتے وقت یہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اپنے واجب قربانی کا جانور ذبح کریں بعد میں حضور پاک علیہ السلام کے نام کا جانور ذبح کریں. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اپنی واجب قربانی کر رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کی بھی کر رہے ہیں، تو ادب یہی ہے کہ پہلا دمبا حضور پاک علیہ السلام کے لیے ہدیہ کریں، پھر اس کے بعد اپنا جو قربانی کا جو واجب جانور ہے جس واجب قربانی کے لیے لائے گا اس کو ذبح کریں. ناظرین، فقہی پس منظر میں آپ نے جواب سماعت فرمایا. یقیناً باشعور ناظرین کے لیے یہ ایک بڑی بات ہے، ان کو فقہی فہم حاصل ہونے کا موقع ہے یہ. آئیے ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میرا ایک سوال ایسا ہے کہ آج کل جو مدرسوں میں اس سے منایا جا رہا ہے ملصابہ سستے جانور لے کر نہ الٹے سیدھے جانور لے کے اس سے بنا رہے ہیں، اس کے اوپر ان کو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے بھائی، آپ کون کہاں سے بول رہے ہیں؟ شمشاباد سے محمد یاسر علی میرا نام. بہت شکریہ آپ کی کال کا. مفتی صاحب، یہ سوال اس اعتبار سے بھی قابل اہم ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے پیسے ادا کر دیے، ہماری ذمہ داری پوری ہو. لوگ اب کیا بھی سلوک کریں. صحیح فرمایا آپ. یقیناً قربانی ادا کرنے والے اصحاب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جن کے پاس بھی قربانی کے لیے رقم بھیج رہے ہیں، جن کو اپنی طرف سے قربانی کرنے کے لیے وکیل بنا رہے ہیں، مکمل طور پر آپ معرفت حاصل کر لیں، جانکاری حاصل کر لیں کہ جو جانور وہاں خریدے گئے ہیں اور ان کے پاس جانور موجود ہیں وہ قربانی کے قابل بھی ہیں کہ نہیں ہیں. آپ دنیاوی معاملات میں پیسے دے کے ایسے ہی بھروسہ کر لیتے. اگر آپ اپنی بچی کی شادی کے لیے گولڈ خریدنا چاہتے ہیں، چلو حوالے کر دیے پیسے، بھئی ہماری ذمہ داری ختم ہوگی، آپ خرید لیجئے، نہیں بولتے آپ. حالانکہ ان سے بھی آپ خریداری کروا سکتے، مگر نہیں بھئی ہمارا معاملہ ہے، ہم کو خود جانا چاہیے. کپڑوں کے لیے آپ خود جاتے ہیں، اپنی ضروریات زندگی کے لیے جاتے ہیں. قربانی کے لیے دریا دلی آ گئی ہے. ارے بھئی امام حافظ صاحب کو بول دیا ہوگا، فلاں مولانا کو بول دیا ہوگا، یا فلاں قربانی کی جو ہے ذمہ داری قبول کرنے والوں کو بول دیا ہوگا. ایسا نہیں ہے. اس کے لیے وہ عبادت ہے. آپ عبادت میں تساہل نہیں ہونا چاہیے. دنیاوی معاملات میں خود تساہل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے آپ کو زیادہ نفع کی بجائے کم نفع ملے گا، لیکن عند اللہ آپ گناہگار نہیں ہوں گے. مگر شرعی اعتبار سے عبادتوں میں تساہل ہوتا ہے تو آپ بھی ماخوذ ہوتے ہیں. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ ہی جو ہے گناہگار ہیں، بلکہ جو خریدنے والے حضرات ہیں جن پر لوگ اعتماد کرتے ہیں ان پر بھی ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وہی جانور خریدے جو قربانی کے قابل اور لائق ہیں. الحمدللہ ہمارا شہر ایک علم و معرفت کا شہر ہے. مکمل یہاں پر سہولتیں موجود ہے، فقہ کی کتابیں موجود ہے، علماء کرام ہیں، مفتیان نظام موجود ہے، عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ موجود ہے. آپ کی شرعی رہبری کے لیے چینلز کام کر رہے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے ایسی جو ہے جہالت کی بات نہیں ہونی چاہیے، غفلت نہیں ہونی چاہیے. قربانی کے جانوروں کے لیے مکمل طور پر جانکاری کرنا چاہیے. بلکہ ہم آقا علیہ السلام کی حدیث پاک کی طرف آتے ہیں تو ایک عجیب وہاں پر ہمارے لیے اسوہ ملتا ہے. کنز الاموال میں حدیث پاک ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت مبارک میں صحابہ کرام حاضر ہیں. ایک بڑے جانور کی قربانی کی بات آئی تو 7 افراد چونکہ اس جانور میں شریک تھے تو حضور نبی کریم علیہ السلام سے وہ لوگ عرض کیے کہ یا رسول اللہ، یہ بڑی قیمت میں بہت ہی گراں قدر قیمت دے کر ہم نے جانور کو خریدا ہے. تو رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا ان افضل الضحایا عند اللہ اغلاها وانفسها. سب سے قیمتی قربانی اللہ کے پاس وہی ہے جو گراں قدر بھی ہو اور عمدہ اور نفیس بھی ہو. یہی زیادہ فضیلت والی ثواب والی ہے. پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام نے سب کو شریک فرمایا. 7 شریک کیسے تھے؟ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اطہر ایک ہے، پھر 6 حضرات صحابہ ہے. آقا علیہ السلام نے ان سب کو شریک کیا. ایک کو فرمایا تم ایک پیر پر ہاتھ رکھو، اس کو پکڑ لو فرمایا. پیچھے کے آگے کے اس کے جو دونوں ہاتھ ہیں ایک ایک کے ہاتھ میں فرمایا کہ تم ان ہاتھ سے اپنے اپنے ہاتھوں سے اس کو پکڑ لو. دوسرے کو فرمایا کہ تم ایک آدمی پکڑو، دوسرا پیر دوسرا آدمی پکڑو. پھر باقی کے دونوں سے فرمایا ایک ایک سینگ کو دونوں اپنے ہاتھوں سے پکڑ لو. سینگ پر تم ایک سینگ پر ایک ہاتھ رکھے، ایک سینگ پر دوسرا اپنا ہاتھ رکھے. پھر سامنے کے دونوں ہاتھوں میں سے ہر ہاتھ پر ایک ایک ہاتھ رکھے، اچھی طرح سے گرفت کر لے. پھر دونوں باقی کے پیروں پر ہاتھ رکھے، ہر ایک ایک پیر کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لے. اس طرح سے 6 افراد کو تقسیم کر دیا. پھر اللہ کے محبوب چھری کو اپنے مبارک ہاتھ میں پکڑ کر ذبح فرمائے. اس طرح 7 افراد جس میں شریک ہیں، 7 کو بھی عملاً بھی شریک فرمایا ہے. ثواب میں بھی شریک ہوتے ہیں، عملاً بھی شریک ہوتے ہیں. ہم ایک مزاج بنا لیے ہیں اور اب سمجھ رہے ہیں کہ بھئی کہاں ہوتا ہم سے جا کے لانا کرنا. تھوڑا وقت نکالیے، ہر کام کے لیے نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی نکالیے. تھوڑا سا وقت کی بھی قربانی دینا ہے جانور کی قربانی کے ساتھ ساتھ. تو اس طرح کی جو تساہل کی کیفیت آ رہی ہے انشاءاللہ یہ نہیں رہے گی. آپ خود دیکھ کر قربانی دے سکیں گے. اور قربانی کے موقع پر صاحب قربانی کا رہنا بھی بہت سعادت کی بات ہے. حضرت نبی پاک علیہ السلام کی شہزادی ہے سید کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، ان کو فرمائے سرکار کہ تم قربانی کے جانور کے موقع پر شریک رہو فرمائے، موجود رہو فرمائے. ناظرین آئیے ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انور صاحب میں خیرآباد سے حیدر بات کر رہا ہوں. فرمائیے.
हेलो जी फरमाइए हैदर साहब। जी अनवर साहब, ये हमारे एक दोस्त है, गैर मुस्लिम है बेचारे, तो अल्लाह उनको तौफीक दिया, इस्लाम के बहुत करीब आ गए लोग जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जरा, क्योंकि मसाइल कुर्बानी से मुताल्लिक कोई मसला नहीं है, जरा थोड़ा कुछ उनका एक डाउट है, मुफ्ती साहब से जरा उसका क्लियरफाई कराइए। फरमाइए। 1 मिनट आप बात करिए। हेलो जी जनाब, खुशामदीद। सर, दिस इज विवेक हियर सर। जी एक्चुअली आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर, बट आस्क। बताइए, आप उर्दू ज़बान में बता सकते हैं तो बताइए। व्हाट सर? जी आप उर्दू में अगर बात कर सकते हैं तो बताइए, ताकि आप उर्दू सर, एक्चुअली आई डोंट नो उर्दू सर। जी आपके दोस्त से बात करवाइए। 1 मिनट। जी अनवर साहब। जी क्या सवाल है उनका, वो क्या जानना चाहते हैं? जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले मर्तबा जब नमाज पढ़ा है काबतुल्लाह में, जी तो एक मिनट। जी जी जरूर सुन लीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैं फिरदौस खैरताबाद से बोल रही हूँ। फरमाइए। उनका सवाल ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नमाज पढ़ाए थे, जिब्रील इस्लाम उनको जो नमाज सिखाए थे वही दोहराया गया है या फिर मेराज में अलग मिली क्या उनको? तरीका उसका नमाज का तरीका क्या था? ठीक पहले है, और बाद में एक ही था या फिर अलग अलग? आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नमाज का तरीक़ा एक ही था, कोई उसमें फ़र्क नहीं रहा। हाँ अलबत्ता औक़ात में और नमाज की तादादों में इजाफ़ा हुआ। मिसाल के तौर पर जब नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हाज़िर हुए थे, पहली मरतबा वही इलाही लेकर आए, 5 आयतें सूरह अलक़ की नाजिल हुई। उस वक़्त गार हिरा पर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उन्होंने अर्ज़ किया कि आप वज़ू फ़रमाएँ, और अमली तौर पर वज़ू का क्या है, अल्लाह पाक किस तरह से वज़ू करने को पसंद फरमाता है, उन्होंने अमली तौर पर अल्लाह के पैगाम को पहुँचाया। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वज़ू फरमाया, नमाज अदा फरमाई। इब्तिदाअन 2 नमाज़ें अदा करते रहे हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, 2 नमाज़ें अदा करते थे, 5 नहीं 2 नमाज़ें। जब मेराज शरीफ में अल्लाह की बारगाह में आप पहुँचे, अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श आज़म से भी बुलंद आपको अपनी बारगाह ख़ास में बुलाया और नमाज़ों को आपकी उम्मत पर आपकी वसातत से फ़र्ज़ किया, तो 5 नमाज़ें दी, 50 दी, मगर 45 आपकी सिफारिश पे कम हुई। 5 नमाज़ें लेकर आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, तो पहले 2 नमाज़ें पढ़ते रहे, तरीक़ा नमाज़ों का वही था, मुख्तलिफ नहीं था। और बाद में नमाज़ें 5 फरमा दी गई, मुकर्रर फरमा दी गई, तो 5 नमाज़ें अदा फरमाते रहे। इब्तिदा में फिर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ होने के बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आकर 2 दिन सरकार के साथ रहे और नमाज़ें अदा की हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ। तो उसमें जो वक्त था नमाज़ों का, उसमें ज़रा इतनी तफसील नहीं थी, कम था वक्त, इतना वसी वक्त नहीं था। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाद में अपनी उम्मत की आसानी के लिए उस वक्त को कुछ वसी बतला दिया, उसमें कुछ वसअत और गुंजाइश रख दी। नमाज़ें 5 मेराज में जो फ़र्ज़ हुई, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के साथ वो 5 नमाज़ें ही अदा फरमाए, लेकिन वक्तों में उतनी ज़्यादा वसअत और गुंजाइश नहीं थी। मिसाल के तौर ज़ुहर का इतना वक्त नहीं था, उसमें कमी थी, फिर असर का वक्त था, फिर मगरिब का वक्त था, इसमें थोड़ी वसअत और गुंजाइश कर दी गई है, ये फ़र्क हुआ है। वरना नमाज़ें 5 अदा की गई मेराज के बाद, उससे पहले 2 अदा की जाती थी। तरीक़े नमाज में कोई फ़र्क नहीं था। हाँ अलबत्ता रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इब्तिदाअन अपने अल्लाह की बारगाह से अपने ताल्लुक़ की बुनियाद पर कुछ ख़ास तरीक़े उसमें इख्तियार किए। मसलन रफ़े यदैन का मसला है, आमीन बिलजहर का मसला है, तकबीर तहरीमा के वक्त भी हाथ उठाते थे और रुकू में जाते वक्त भी, रुकू से उठते वक्त भी उठाते थे। बाद में हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने तकबीर तहरीमा के मौके पर हाथ उठाने को इख्तियार किया, बाकी मरतबा हाथ उठाने को तर्क फरमाया। ये एक फ़िक़ही नौइयत की बात है, लेकिन मजमूई तरीक़े में कोई फ़र्क नहीं रहा। हम दुआ करते हैं हमारे भाई को अल्लाह ताला हिदायत नसीब फरमाए। एक कॉलर को शामिल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा सवाल ये है कि मैं जुमला 16 आदमी की मुझे कुर्बानी देनी है, तो मेरे बच्चे बाहर रहते हैं जी। तो मैं गए साल भी ऐसी की थी कि एक गाय मेरी बहन के घर में भेज दी थी कि तुम वहाँ पे एक गाय दे दो, मैं अपने घर पे एक गाय दे दूंगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे एक बकरा देती हूँ और मेरे मरहूम शौहर के नाम पे एक बकरा देती हूँ, तो क्या मैं ये सही कर रही हूँ? ठीक है बहन, आप कौन, कहाँ से? जी मैं शमीम फातिमा शक्करगंज से बात कर रही हूँ। मैं बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, इस गुफ्तगू को शामिल करते हैं इस जवाब
پر ہم انشاءاللہ ضرور آپ سے بات کریں گے. ہماری ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ وہ جملہ 16 قربانیاں دیتی ہیں، 2 گائے اور 2 دمبے. ایک گائے وہ اپنی کسی بہن رشتہ دار کے پاس بھجوا دیتی ہیں. جی اگر یہ 16 قربانیاں آپ جو دے رہی ہیں فرض قسم کی ہے یا نفل قسم کی ہے، اس کی وضاحت تو آپ نے نہیں فرمائی ہے. اگر فرض قسم کی ہے تو بھی اس طرح سے کرنا جائز ہے، نفل قسم کی ہے تو بھی جائز ہے. فرض قسم کی ہے تو البتہ یہ ضرور ہے کہ جن کی طرف سے آپ قربانیاں دے رہی ہے ان کے بھی علم لا لیجئے کہ آپ ان کی طرف سے قربانیاں دے رہی ہیں. اگر وہ آپ سے کہہ کر دلوا رہے ہیں تو خیر آپ وکیل بن جاتی ہے. اگر خود ہی آپ ان کے طرف سے ادا کرنا چاہتی ہیں تو صاحب قربانی کے علم میں لانا اور ان سے اجازت لینا لازم اور ضروری ہے. تو جن کی طرف سے کر رہی ہیں آپ، ظاہر سی بات ہے وہ باہر ہے، آپ کی گفتگو سے یہ معلوم ہو رہا کہ وہ آپ سے کہلوائے ہیں، کروا رہے ہیں وہ لوگ. تو ایسی صورت میں سب قربانیاں گھر میں ہونا ہی ضروری نہیں ہے. آپ ایک قربانی جیسا اپنی بہن کے پاس بڑے جانور کو بھیجا دیے، وہاں کروا دیے، یہ بھی درست ہے، بشرطے کہ ان ساتوں کو آپ بتلا دیں کہ فلاں جگہ میں آپ کی طرف سے قربانی کروا رہی ہوں جس کے کرنے کے لیے آپ نے مجھے ذمہ داری دی ہے. اسی طرح سے سرور کائنات علیہ السلام کی طرف سے قربانی، یقیناً یہ بھی سعادت کی بات ہے. اپنے مرحوم شوہر کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، یہ بھی سعادت کی بات ہے. جو آپ تفصیل بتلائے ہیں اس کے پس منظر میں اگر فرض ہے تو جن کی طرف سے کر رہے ہیں ان کی اجازت چاہیے یا ان کا آپ کو پابند کرنا چاہیے، اور جہاں بھی آپ ان کی طرف سے کروا رہے ہیں اس چیز کی بھی ان کو آپ اطلاع دے دیجیے. ناظرین، آئیے اس پروگرام میں ایک اور کالر کو ہم شامل کرتے ہیں جو فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، فرمائیے. جی میں آصف نگر سے محمد کریم بول رہا ہوں. جی میرا یہ سوال ہے، یہ ہم لوگ گھر سے جو 125 کلومیٹر دور گائے لیے، اس میں سے جو اب گھر کے پورے لوگ جا کے دینا ضروری ہے یا لیڈیز کو گھر میں چھوڑ کے ہم جا کے قربانی دے سکتے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے، قربانی دینے سے پہلے جو ہے سو کچھ کھائے، اگر چائے وائے پی کے اگر قربانی دے سکتے یا نہیں دے سکتے، یہ پوچھنا ہے. ٹھیک. آپ نے جس بستی کا نام بتایا کہاں پر ہے یہ ہم لوگ آصف نگر میں رہتے ہیں. ٹھیک. 25 کلومیٹر فاصلے پر اگر جانور ہے وہاں اگر آپ قربانی جا کر دیتے ہیں تو جائز ہے. خاتون جو گھر کی عورت ہے جن کی طرف سے قربانی ہو رہے ان کا ساتھ میں ہو جانا کوئی ضروری نہیں ہے، ان کے علم میں لا لیجیے، کیونکہ اتنے فاصلے پر عید کے موقع پر ان کو لے جانا لانا ایک قسم کی زحمت کی ہی بات ہوتی ہے. تو ان کے علم میں لا لیجیے اور ان سے بتلا دیجیے، اور ان کی طرف سے آپ نیابتاً جا کر جانور کو ذبح کر دے سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ اجر و ثواب کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے، ثواب کی کمی نہیں ہوتی ہے. اخلاص اور حسن نیت چاہیے، قربانی کی غرض اور قربانی کے مقصد کو سامنے رکھنا چاہیے. اور بھی کچھ پوچھا تھا؟ یہی بات ہے. ناظرین، اس گفتگو کے علاوہ کے بعد ایک اور کالر کو ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے کو چند معتبر اصحاب سے یہ سننے میں آیا کہ مرحومین کی طرف سے جو ہے قربانی نہیں دے سکتے بول کے، تو اس کے تعلق سے میں جاننا چاہ رہا ہوں. اور یہ بھی میں سنا تھا کہ اپن جو اصال ثواب کرتے یا قرآن مجید وغیرہ پڑھ کے بخشتے، اس کا ثواب بھی جو ہے مرحومین کو نہیں پہنچتا، کیونکہ ان کا ایک وقت جب انتقال ہونے کے بعد میں نام عمل بند ہو جاتا. اب جیسا کہ ان کی اولاد ہے یا کچھ کار خیر وہ لوگ کر کے گئے ہیں یا دائی ہے، تو ویسے لوگوں کا ہی جو ہے نام عمل کھلا رہتا بول. تو اس تعلق سے تھوڑا میں آپ کو بتاتے ہیں. بھائی آپ کون، کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام عبدالحی ہے، میں سنتوش نگر سے بول رہا ہوں. اچھا آپ نے سوال کیا ہے، جس طرح سے بھی آپ کے معلومات ہے آپ نے ہمارے سامنے بیان کر دیا ہے. اب سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول پاک علیہ السلام کے احکام اور تعلیمات کیا ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ سعی کیا اور کوشش کیا. وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى، اور وہ اپنی کوشش کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا. ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى، پھر اس کو بھرپور اللہ کی بارگاہ سے بدلہ اور صلہ عطا فرمایا جائے گا. تو یہ حدیث مبارک ہے، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے کہ جس میں انسان کی اس کی سعی کا اس کو پھل ملتا ہے کہہ کر اللہ پاک نے بتلایا ہے الیس للانسان الا ما سعى. اب اس آیت کریمہ کی تفسیر میں
مختلف انداز کی بحثیں اہل علم نے اور علماء تفسیر نے بیان کی ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنا جو عمل کرتے ہیں اس کا ثواب کسی اور کو نہیں پہنچا سکتے ہیں، اسی طرح کی رائے رکھنے والے اہل علم کی بات آپ کے کانوں تک پہنچی ہے کہ ان کو ثواب نہیں پہنچتا ہے، لیکن جمہور مفسرین کرام اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ لیس للانسان الا ما سعی کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو سعی کیا ہے اللہ پاک اس کا پھل اس کو دیتا ہے، اس کی سعی کو رد نہیں کرتا، اس کی کوشش کو رائگاں نہیں فرماتا ہے۔ اب جو اس کے بعد میں جو لوگ کوشش کرتے ہیں، عمل خیر کرتے ہیں، اس کا ثواب پہنچاتے ہیں تو پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا ہے؟ تو یہ آیت کریمہ کی تفسیر احادیث شریفہ سے ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم کی تفسیر قرآن کرتا ہے، قرآن کی تفسیر احادیث شریفہ سے ہوتی ہے۔ اب ہم مطلق اپنی مجرد رائے سے قرآن کریم کی تفسیر کرنے بیٹھیں گے تو ہم سے غلطی بھی ہوں گی، اور نبی کریم علیہ السلام نے خود بھی فرمایا من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، جو قرآن کریم میں اپنی رائے سے کچھ کہے گا اگر وہ درستگی کو بھی پہنچے گا تو غلطی کیا ہے، کیونکہ رائے سے تفسیر نہیں کرنا چاہیے۔ اب اپنی رائے سے اگر ہم سوچیں تو ہماری رائے یہ کہتی ہے کہ نہیں بھائی نہیں ملنا چاہیے ثواب، مگر احادیث کریمہ میں اگر ہم پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے دیکھتے ہیں تو احادیث شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے، جیسا بخاری شریف کی ایک حدیث پاک میں نے ابھی کچھ دیر پہلے سنائی تھی، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا ان امی توفیت، یا رسول اللہ میری والدہ انتقال کر گئی ہے، افا اتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے کوئی خیر کا کام کر سکتا ہوں؟ عنہا ہے، افا اتصدق، کیا میں کوئی کر سکتا ہوں نیک کام کر سکتا ہوں؟ کس کی طرف سے؟ عنہا، ان کی طرف سے، ضمیر ادھر جا رہی ہے۔ تو اللہ کے حبیب جو شریعت کو سمجھانے والے، قرآن کی تفسیر کرنے والے، اللہ تعالیٰ فرمائے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہمارے حبیب تاکہ آپ جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس کی وضاحت اور تشریح فرما دیں۔ تو قرآن کے مفہوم کو جو آپ ہم سمجھیں گے، ہم سے غلطی اور خطا کا اندیشہ بھی ہے اور ہوتی بھی ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام جو سمجھائیں گے فرمائیں گے وہ سند اور حجت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا صحابی نے، شاید ان کے ذہن میں بھی وہی روایت کی وجہ سے مفہوم پیدا ہوا ہوگا کہ بھئی روایت میں تو آ رہا ہے کہ جو آدمی خود اپنی صحیح کرتا اسی کا پھل اس کو ملتا ہے، تو اب ہماری والدہ جب رخصت ہو چکی ہے، ہم کوئی کام کر کے ان کے لیے کیا وہ کر سکتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا نعم فرمایا۔ یہ بخاری شریف جلد اول میں حدیث پاک ہے، اس کی سند میں کوئی راوی ایسا نہیں ہے جس پر کلام اور ضعف کا الزام لگایا گیا ہو۔ اب اس کے بعد سری روایتیں اور دیگر کتابوں میں سنن ابو داؤد میں بھی موجود ہے، خود بخاری میں جا بجا موجود ہے احادیث شریفہ جس میں مرحومین کی طرف سے بھی عمل کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ اور ایک واضح روایت ہے جو آج بھی آپ دیکھتے ہیں تو ایک کویت کی فقہ کی کتاب ہے الموسوعۃ الفقہیہ، فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے اندر بھی انہوں نے اس روایت کو درج کیا ہے، اور دیگر کتب فقہ میں یہ روایت موجود ہے۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جو مسائل حج میں انہوں نے لکھی اس میں بھی بیان کیا۔ حدیث شریف کے الفاظ سنیے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نتصدق عن موتانا ونحج عنہم فہل یصل ذلک الیہم، یا رسول اللہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے کار خیر کرتے ہیں اور حج بھی کر لیا کرتے ہیں ان کی طرف سے، فہل یصل ذلک الیہم، تو کیا یہ ثواب ان کو پہنچتا ہے یا دفتر ان کا بند ہو چکا ہے؟ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا انہ لیصل الیہم، بے شک اس کا ثواب ان کو پہنچتا ہے، اور آگے فرمایا وانہم لیفرحون بہ، اور وہ مرحومین ثواب کے ملنے کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں، کما یفرح احدکم بالطبق اذا اہدی الیہ، جیسے تم میں کہ کسی شخص کو تشت اگر ملتا ہے، کوئی تحفے میں تشت میں کوئی چیز رکھ کر دیتا ہے تو کتنا خوش ہوتے ہو، اللہ کی بارگاہ سے ثواب ملنے پر یہ بھی خوش ہوتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا، تو قربانی بھی کیا ہے؟ ایک خیر ہی کا کام ہے، ثواب ہی کا کام ہے۔ آپ اپنی قربانی کے علاوہ کسی مرحوم کی طرف سے اصالہ ثواب کے لیے کرنا چاہیں تو کر سکتے، کرنا آپ پر لازم اور ضروری نہیں ہے، یہ کام فرض اور واجب نہیں ہے، استحباب کے درجے میں کریں تو ثواب ملتا ہے، نہیں کریں تو آپ اس کے مختار ہیں، نہیں کرتے تو آپ مت کیجئے گا، لیکن کریں تو ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے۔ ایک اس کی موٹی مثال یوں سمجھ لو کہ انسان انتقال کر گیا، سب متفق ہیں کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز جنازہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہوتی نہیں ہے، نہ رکوع ہوتا ہے نہ سجدہ ہوتا ہے، پھر نماز کیسے؟ وہ اس میں ہوتا کیا ہے؟ قیام کی حالت ہے، 4 تکبیرات ہیں، اور اس کے اندر دعا درود شریف پڑھا جاتا ہے، ثنا ہے، درود شریف ہے، دعا ہے۔ تو دعا پہ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا۔ تو اب آپ کی دعا سے ان کو کیا فائدہ ملنا چاہیے؟ اللہ کے پاس وہ پہنچ چکے، دفتر تو ان کا مرنے کے بعد بند ہو گیا، روح نکل گئی، چاہے قبر میں دفن کرے یا زندہ، ابھی دفن کرنے سے پہلے کا مرحلہ ہے، دفتر بند ہو گیا، چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، تو آپ ان کے حق میں دعا کیوں کر رہے ہیں؟
آپ کی دعا سے کیا ملنے والا ہے؟ اللہ ہی تو دینے والا ہے، لیکن اللہ دیکھ اپنے حبیب پاک کے ذریعے سے کہلوایا، طریقہ بتلایا کہ کرو، تو یہ خود بھی کیا ہے؟ ایک اثار ثواب ہی تو ہے ان کے لیے۔ آپ کی دعا اللہ کے پاس سے رحمت کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وصلی علیہم، میرے محبوب ان کے لیے دعائے رحمت آپ کیجئے، کیوں؟ ان صلاتک سکن لہم، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے حق میں سکون کا ذریعہ بنتا ہے، رحمتیں ان کے اوپر برستی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مطہرہ، اللہ پاک کے اس قانون کی روشنی میں یہ بات واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ اگر پہنچانا چاہیں ثواب پہنچانا چاہیں، یہ بھی ایک مجازی معنی میں ہے، ثواب آپ کے پہنچانے سے پہنچتا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے فضل سے پہنچتا ہے، یعنی آپ کی نیت ہے کہ پہنچے، اس معنی میں اس کو پہنچانا کہتے ہیں۔ اللہ سے آپ عرض کرتے ہیں، اللہ پاک ثواب ان کو دیتا ہے، اور ثواب میں کمی بھی نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ بولیے کہ روزے دار کو افطار کراتے ہیں، تو حدیث شریف میں کیا آیا ہے؟ افطار کرانے والے کو بھی ایسا ہی ثواب ملتا ہے جیسا کہ روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جیتے جی آپ اس کو روزہ افطار کروائے تو ثواب دے رہا ہے نا، اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہو رہی۔ تو آپ کی اپنی عقل سے، اپنے ذہن سے اگر آپ سوچیں تو سمجھ میں نہیں آتا کہ افطار کرانے پر روزے کا ثواب کیسے مل رہا ہے؟ دینے والا اپنی شان کریمی سے دے رہا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے، ہمیں اس کا یقین رکھنا چاہیے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ جی، میں سمجھتا ہوں اس مدلل جواب کے بعد جن معتبر لوگوں کی بات پر آپ نے یقین کیا تھا ان کا اعتبار اب آپ کو نہیں رہا ہوگا۔ آپ اس مسئلے کے بعد ایک کالر کو شامل کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ میرے کو مفتی صاحب کی خدمت میں بھی سلام عرض کرنا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمائیے۔ میرے دو سوال تھے۔ پہلا سوال، ذی الحج کے مہینے میں کتنے نفل روزے رہ سکتے، اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا عورتیں جوڑا باندھ کر نماز پڑھ سکتی؟ بہت شکریہ، آپ کو بتاتے ہیں۔ نفل روزوں کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کی تاریخ جو 10 تاریخ ہے، 11 ہے، 12 ہے، ان 3 دنوں میں، بلکہ 13 تاریخ کو بھی، ان دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، 4 دن گویا کے، اور عید الفطر کا 1 دن، سال میں یہ 5 ایسے دن ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ تو اب 10 تاریخ کو، 11 کو، 12 کو، 13 کو 4 دن میں نہیں رہیں گے، اس سے پہلے کہ 9 دن مسلسل بھی روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو احادیث شریفہ سے اس کی اجازت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ تو ایک استحباب کے درجے میں ہے، کم از کم عرفہ کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس روزے کی وجہ سے اللہ پاک کا اتنا فضل ہوتا ہے، اتنا کرم ہوتا ہے کہ 1 سال پہلے جو گناہ ہو چکے ہیں اس کے لیے بھی کفارہ بن جاتا ہے، آنے والے سال کے لیے بھی وہ روزہ رکھنا کفارہ بن جاتا ہے۔ عورتوں کا جہاں تک مسئلہ ہے کہ اب جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا، تو اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے بال چھوٹے ہیں تو وہ تاگے کا جوڑا استعمال کرتی ہے، اس کو اپنے بالوں میں شامل کر لیتی ہے، تاگے کا ہے، دھاگے وغیرہ کا، تو اس کو استعمال کر سکتی ہے، اس سے بھی آپ کی نماز میں فرق نہیں ہوتا، حالت نماز میں بھی وہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن کسی بھی اور جانور کے بالوں کا اگر جوڑا ہے تو اس کا استعمال نماز کے علاوہ بھی جائز نہیں ہے، نماز میں بھی کراہت آتی ہے، علاوہ نماز کے عام حالتوں میں بھی اس کا استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ فقہاء کرام نے احادیث کریمہ کی روشنی منع کیا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایسی عورتوں کے لیے لعنت کا ذکر کیا، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات۔ ناظرین، آئیے اس گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، میں عارف وٹے پلی سے بات کر رہا ہوں۔ فرمائیے۔ جی، میں حضرت صاحب سے یہ پوچھنا تھا، مفتی صاحب سے، کہ میں میرے گھر سے پہلی بار قربانی دے رہا ہوں، تو میں ایسا نیت کر رہا ہوں کہ قربانی دینا، لیکن میں یہ سننے پہ آیا کہ پہلے سرکار کے نام سے قربانی دینا، اسی کے بعد میں گھر میں جو ہے ان کے اوپر قربانی دینا۔ تو میں حضرت مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا سرکار کے نام سے دینا پہلی قربانی ہے میری گھر سے، یا ابھی تک ہم لوگ قربانی نہیں دیے کہ اس سے پہلے اس قابل نہیں تھے کہ قربانی دے سکے ہم لوگ؟ اب میں نیت کر رہا ہوں کہ قربانی دینا چاہ رہا ہوں، تو یا سرکار کے نام سے پہلے ایک حصہ ملنا چاہ رہا ہوں، یا سرکار کے نام سے دوں قربانی، یا میرے گھر کے والد صاحب بڑے ہیں ان کے نام سے قربانی دوں؟ یعنی آپ ایک بڑے جانور کی قربانی نہیں دے رہے ہیں؟ جی نہیں، میں ایک حصہ ملنا چاہ رہا ہوں، میری جتنی ایک استطاعت ہے میں وہ حساب سے اپنے ایک حصہ مل کے والد صاحب کے نام سے دینا چاہ رہا ہوں قربانی پہلی، تو یا پہلے سرکار کے نام سے دینا چاہیے، ضروری جائز ہے؟ یعنی یہ نفل قربانی دینا چاہتے ہیں؟ جی، والد صاحب بھی مستطیع نہیں ہیں، یہ بھی مستطیع نہیں ہے، ایک آدھ حصے کے اعتبار سے کچھ رقم یہ فراہم کر لے رہے ہیں۔ نفل قربانی میں تو آپ کو اختیار ہے، آپ والد کی طرف سے دیجئے، اپنی طرف سے دیجئے، یا حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے دیجئے، اس میں ثواب آپ کو برابر ملے گا۔ ایک اور بات میں اپنے ناظرین کو اس موقع پر بتلانا ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پہلی مرتبہ جب قربانی دیتے تو ہم پہلی مرتبہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے دیں
اپنی قربانی نہ دیں، یہ نہیں ہے، ایسا سمجھنا غلط ہے۔ ہمارے سماج میں آپ کی اپنی سمجھ اور سوچ ہے، بزرگوں نے، علماء نے، مشائخوں نے، کسی بھی اعتبار سے ہمارے رہبروں نے ایسا کبھی نہیں بتلایا ہے۔ قربانی جس پر واجب ہے وہ واجب اپنی قربانی ادا کرے گا۔ علاوہ ازیں آپ کو استطاعت ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی طرف سے دیجیے۔ آقا پر کوئی احسان نہیں کرتا قربانی دے کر۔ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، انداز گفتگو سے بھی ایسی باتیں معلوم ہو رہی ہے کہ سرکار کی طرف سے وہ قربانی کر رہے ہیں۔ آپ مت کرو بھائی، زندگی بھر پوری دنیا اگر طے کر لی ہم آقا کی طرف سے قربانی نہیں کریں، وہاں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ ثواب تو ان کے فرمانے سے آپ کو مل رہا ہے، ورنہ قرآن میں قربانی کا ثواب اللہ نے نہیں بتلایا ہے کہ ایک ایک قطرہ خون کا گرتا ہے تو ایک درجہ بلند ہوگا، ایک گناہ مٹے گا، ایک نیکی لکھی جائے گی۔ احادیث سے معلوم ہو رہا ہے، اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا ہے، یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی نسبت سے اللہ پاک ثواب عطا فرما رہا ہے۔ شرح ثواب کا بڑھا دیا جانا ان کے رحمت کے صدقے میں ہے، تو لہٰذا یہ ہماری محبت کے اظہار کے لیے ہے، ورنہ اس کا فائدہ خود ہماری ذات کو ہوتا ہے۔ اب رہا بہت سے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ واجب قربانی ہے مجھ پر، مگر میں اپنی واجب قربانی نہیں دوں گا، میں سرکار کی محبت بے انتہا رکھتا ہوں، میں آقا کی طرف سے دے دوں گا یا کسی بھی بزرگوں کی طرف سے دے دوں گا۔ ارے بھئی آپ کی واجب قربانی دینے کے علاوہ آپ اور دیجیے، نہیں میں اپنی واجب قربانی اپنی طرف سے دے دوں گا، میں سرکار کی طرف سے دوں گا۔ تو بھئی آپ یہ جو کر رہے ہیں آپ کا محبت کا جذبہ سمجھ رہے ہیں آپ، لیکن آقا فرمائے کیا؟ واجب قربانی ہے تو خود اپنی طرف سے آپ دے دو۔ اب قربانی ہونے کے بعد اللہ سے عرض کرو، اے اللہ قربانی کو قبول کر کے اس کا ثواب اپنے محبوب پاک کی بارگاہ میں ہدیہ فرما دے کہہ کر آپ درخواست کرو، قربانی آپ کی ادا ہوگی۔ آپ کے یہ عرض کرنے پر آقا علیہ السلام کی خدمت میں اس کا ہدیہ بھی ہوگا اور آپ کے ثواب میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، آپ کی اپنی واجب قربانی بھی ادا ہو جائے گی۔ لیکن اپنے محبت کے جذبات اپنی جگہ برحق ہیں، لیکن طریقہ جو ہے اس کو پیش کرنے کا بھی اپنا ایسا ہونا چاہیے کہ جس کی شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے۔ مفتی صاحب بہت شکریہ آپ کے جوابات کا۔ ناظرین انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اسی موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں آئندہ جمعہ بھی قربانی سے پہلے ہی، پیر کے دن عید ہے، پیر سے پہلے ہی جمعہ ہے، جس میں آپ مزید مسائل جان سکیں گے۔ ایک مسئلہ ٹی وی، ایک اہم بات میں جاننا چاہتا ہوں کہ قربانی کا جو چمڑا ہے اس کے مستحق کون ہے؟ قربانی کا چمڑا جو ہے، اب عام طور پہ قربانی کرنے کے بعد چمڑے کو جوں کا تو رکھ کر تو کوئی استعمال ہمارے پاس نہیں کرتا ہے، چمڑے کا استعمال فروخت کر کے ہی ہوتا ہے، تو لہٰذا قربانی کا چمڑا فروخت کرنے کے بعد تو اس کی رقم کا استعمال صاحب قربانی کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہے، اس کا صدقہ کرنا ہی واجب ہے، اور صدقے کا مستحق کون ہے؟ اس کا وہی مصرف ہے جو زکوٰۃ کا مصرف ہے، لہٰذا غربا مساکین اس کا زیادہ استحقاق رکھتے ہیں، اور دینی مدارس جہاں پر دارالاقامہ بھی ہے، غریب بچے پڑھتے ہیں، وہ اس کا سب سے زیادہ استحقاق رکھتے ہیں۔ اور پھر ہمارے شہر کے اندر سب سے زیادہ آپ کی اس معاونت کی جو حقدار یونیورسٹی ہے، سب سے زیادہ جس کی طرف آپ کو متوجہ ہونا ہے، جس کے علمی فیضان سے آپ مستفید بھی ہو رہے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی آپ کی ذمہ داری اخلاقی بھی بن جاتی ہے۔ جامعہ نظامیہ کو فراموش نہ کیجیے گا، اس کے اندر اس کا صحیح مصرف کے اعتبار سے، اس کو جو شرعی اعتبار سے جہاں استعمال کرنا ہے اسی اعتبار سے اہل علم مفتیان کرام ذمہ داران استعمال کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آخری بات جان لیتے ہیں، اگر ہم اس جرم قربانی کو کا کسی کو مالک نہ بنا کر اس کے ذریعے ٹی وی چلائیں، اس کے ذریعے کچھ اس طرح کے کام کریں جس میں کوئی مالک نہیں بنتا ہے، تو یہ درست ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے آج ہمارے پاس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وسائل کو بہت ہی عام رکھا ہے اور اسباب رزق بہت زیادہ وسیع کر دیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو استحقاق رکھنے والے ان سے ہٹ کر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ جرم کی رقم کو راست اگر آپ فروخت کرنے کے بعد اس رقم سے اگر چینل چلانا چاہتے ہیں، ویب سائٹ چلانا چاہتے ہیں، تو اس میں چونکہ مالک بنانے کا مفہوم نہیں ہے، اس سے تو منفعت لوگوں کو ہو رہی ہے، تو کوئی شخصیت غریب فقیر کی اس میں مالک نہیں بن رہی ہے، اور یہاں کیا ہے، فریق فقیر اور غریب کو مالک بنانا ضروری ہے، تو تملیک شرط ہے اور وہ پائی نہیں جاتی ہے، تو لہذا رفاہی کاموں میں اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے، جہاں مالک بنانا پایا جاتا ہے وہیں پر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔ من مكة حبيبي نور سطع المدينة